الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت 40 سے ہم درس کی ابتدا کریں گے۔ آیت 39 تک سورہ کی تمہید تھی، یہ پچھلے درس میں ختم ہو گئی۔ یہاں سے اب اصل خطاب شروع ہوتا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی ہر سورہ میں یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ سورہ کے مخاطب کون لوگ ہیں، یعنی سورہ کے مخاطب مشرکین عرب ہیں، سورہ کے مخاطب منافقین ہیں، سورہ کے مخاطب اہل ایمان ہیں، سورہ کے مخاطب یہود ہیں، نصارہ ہیں، سورہ کے مخاطب کون ہیں۔ جب تک یہ متعین نہ ہو جائے اس وقت تک سورہ کی تلمیحات، اس کے اسالیب، اس کے بلیغ کنائے اور اشارے یہ سمجھنے ممکن نہیں ہوتے۔ تو اس سورہ میں خطاب پہلے اہل کتاب سے ہے اور اس کے بعد جو نئی امت ان کی جگہ اب ذمہ داری سنبھال رہی ہے اس سے، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پہلے حصے میں اتمام حجت کا مضمون غلبہ حاصل کرے گا، اور پھر دوسرے حصے میں فرائض کا بیان، ذمہ داریوں کا بیان اور تزکیہ و تطہیر کے مضامین نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں تمہید ختم ہوئی جس طرح کہ میں نے عرض کیا، چنانچہ اس پر میرا نوٹ ہے کہ سورہ کی تمہید ختم ہوئی، اب یہاں سے اصل خطاب شروع ہوتا ہے۔ یہ سورہ کی پہلی فصل بھی ہے اور یہیں سے اصل خطاب شروع ہو رہا ہے۔ اس میں پہلے یہود کو ان کی وہ ذمہ داریاں یاد دلائی گئی ہیں جو تورات کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق ان پر عائد ہوتی تھی۔ یعنی یہود کے ساتھ قرآن مجید میں ایک تو ان ذمہ داریوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے جو ان پر خدا کی شریعت کی پابندی کے باب میں عائد کی گئی تھی۔ یہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی منتخب امت تھے، ان کو بالکل اسی طرح منتخب کیا گیا جس طرح انسانوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے۔ ان کو ایک خاص علاقہ خالی کرا کے دے دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اس میں اب توحید کا مرکز بنائیں اور پوری دنیا کی ہدایت کا اہتمام کریں۔ یہ بہت غیر معمولی منصب ہے جو ان کو عطا ہوا۔ اس کی ذمہ داریاں بھی انہیں یاد دلائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ نبوت بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو جائے گی اور تمہارے ہی بھائیوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ آخری پیغمبر کو مبعوث فرمائیں گے۔ اس سے متعلق بھی ان کی کچھ ذمہ داریاں تھیں، یعنی یہ کہ وہ ان کی تائید کریں گے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس طرح فلسطین اور عرب کی سرزمین دونوں ایک مرکز کی حیثیت اختیار کر لیں گے، اور جب یہ ایک مرکز کی حیثیت اختیار کریں گے تو پھر یہیں سے وہ روشنی پوری دنیا کو، پورے عالم کو ملے گی، جس کے بعد کسی کے لیے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ یہ اسکیم تھی، تو ان پر ذمہ داریاں اس عہد کے لحاظ سے بھی ڈالی گئیں جو ان کو شریعت دیتے وقت لیا گیا تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ذمہ داریاں ان کو پہلے یاد دلائی گئی ہیں۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، آپ نے مشرکین عرب پر اتمام حجت کر دیا اور وہاں سے ہجرت کر کے اب یثرب میں آ گئے ہیں، یہاں وہ براہ راست مخاطب ہیں، چنانچہ ان کو خطاب کر کے اب وہ ذمہ داریاں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اس سلسلہ بیان کے آخر تک یہ حقیقت ان پر واضح کی گئی ہے کہ جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے، لہذا کسی گروہ سے تعلق اس معاملے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یعنی ان کی جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہی تھی کہ جس منصب پر وہ فائز کیے گئے، بجائے اس کے کہ اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتے، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے
کہ ہم اللہ کی چہیتی امت ہیں، ہمارے ساتھ اب جزا و سزا کا معاملہ وہ نہیں ہوگا جو دوسروں کے ساتھ ہے۔ درا حال ہے کہ جب ہم تورات کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ الٹ ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی خاص منصب کے لیے منتخب کرتا ہے تو رعایت دینا تو ایک طرف زیادہ سختی ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال کئی مرتبہ دے چکا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا انتخاب کیا گیا، یعنی تخییر کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم وہ ذمہ داری پوری کریں گی جو ہم پر عائد کی جا رہی ہے، تو فرمایا کہ پھر اب متنبہ ہو جاؤ، اگر خطا کرو گی، غلطی کرو گی، گناہ کرو گی تو دوہرا عذاب ہوگا، اور اگر صحیح راستے پر رہو گی تو دوہرا اجر ملے گا۔ یہ بے لاگ قانون ہے، تو یہ بتایا گیا ہے انہیں کہ جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے، لہٰذا کسی گروہ سے تعلق اس معاملے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ نجات کا فیصلہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا، ان کے سوا کوئی چیز بھی قیامت کے دن ان کے کام نہ آ سکے گی۔ یعنی اس میں گویا میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کیا بات ان سے کہی گئی ہے، ذمہ داریاں یاد دلائی گئی ہیں، اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ چونکہ جزا اور سزا کی صورت میں نکلنا ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم غلط فہمی میں مبتلا ہو، وہ قانون بالکل بے لاگ ہے، ان کے سوا کوئی چیز بھی قیامت کے دن ان کے کام نہ آ سکے گی۔ اس سے پیچھے تمہید جب ختم ہوئی تو یہ بتایا گیا تھا کہ میری ہدایت آئے گی۔ اب یہ ہدایت معلوم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے صدیوں تک آتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی آخری مرتبہ یہی ہدایت آئی۔ چنانچہ جب خطاب شروع کیا گیا تو گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا گیا کہ اب یہ قرآن آ گیا ہے اور یہ تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے۔ وہاں یہ فرمایا تھا کہ جو ہدایت بھی میری طرف سے آئے گی فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہی دو لفظوں میں وہ میسج تھا، پیغام تھا، وہ دعوت تھی جس کا خلاصہ بتا دیا گیا تھا۔ تو یہ دعوت انبیاء علیہم السلام آ کے ہر قوم کے سامنے پیش کرتے رہے، اور آخر میں پھر قرآن یہی دعوت لے کر آ گیا۔ یہ آگے کے جملے سے واضح ہو جائے گا کہ یہاں اتنی بات مقدر ہے، چنانچہ میں نے اس کو نمایاں کر دیا ہے، نکال دیا ہے۔ قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے، اس لیے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اس لیے اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ بنی اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، میں نے لکھا ہے، اس کے معنی وہی ہیں جو عربی زبان میں لفظ عبداللہ کے ہیں، یعنی اسرائیل ایسے ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے آتا ہے۔ بعض لوگوں کو اصرار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے سوا کوئی لفظ استعمال نہ کیا جائے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یعنی عربوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، بنی اسرائیل کے ہاں ایل استعمال ہوتا تھا، دنیا کی دوسری قوموں میں بھی بعض الفاظ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کرتے خود بتا دیا کہ سب اچھے نام اللہ کے ہیں، جس سے بھی چاہو اس کو پکار لو۔ تو یہ اسرائیل عبداللہ کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا اس سے مراد شہادت علی الناس اور دنیا کی امامت کا وہ منصب ہے۔ شہادت علی الناس، لوگوں پر حق کی گواہی دینا، شہادت علی الناس اور دنیا کی امامت۔ کس لحاظ سے دنیا کی امامت؟ سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے نہیں، دین کے لحاظ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا کہ یہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سامان کریں گے، اور اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام ان کے پیشوا قرار پائے،
اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی میں پوری دنیا کے لیے امام قرار پائے۔ یہ امامت ہے جو انہیں دی گئی۔ اس سے مراد شہادت علی الناس اور دنیا کی امامت کا وہ منصب ہے جس کے لیے بنی اسرائیل بالکل اسی طرح منتخب کیے گئے۔ یہ الفاظ بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، بالکل اسی طرح منتخب کیے گئے جس طرح اللہ تعالیٰ بنی آدم میں سے بعض ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ میں نے اس چیز کو اپنی کتاب میزان میں بھی نمایاں کر کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے لوگوں کی ہدایت کا، اس کے دو دور ہیں۔ پہلے دور میں انسانوں کے اندر سے مختلف اقوام میں کسی ایک فرد کا انتخاب کر کے اس کو نبوت دی گئی، رسالت دی گئی، اور اس سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ بحیثیت فرد اپنی قوم پر اتمام حجت کرے۔ جب انسانیت اقصائے عالم میں پھیل گئی، تہذیبوں کا دور اور سلطنت عام کا دور شروع ہونے کا موقع آیا، تو ظاہر ہے کہ پھر ہر قوم کی طرف رسول بھیج کر یہ اہتمام کرنا موزوں نہیں ہوا، تو دوسرے دور کی ابتدا ہوئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے دوسرا دور شروع ہوا ہے کہ دنیا کے بالکل وسط میں ایک علاقے کا انتخاب کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس کے ایک حصے میں یعنی عرب میں اپنی اولاد میں سے اسماعیل کی ذریت کو آباد کر دو، اور دوسرے حصے یعنی کنعان اور فلسطین میں بنی اسحاق کو آباد کر دو۔ دونوں ان کے بیٹے ہیں، اور ان کے ذمے اب یہ کام ہوگا کہ وہاں بھی ایک معبد ہے اور یہاں پر بھی یہ ایک معبد بنائیں گے، اور اس طریقے سے دنیا کے لیے توحید کا مرکز قائم کر کے وہی کام کریں گے پوری انسانیت کے لیے جو کام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قوموں کے لیے کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر نبوت ان کے لیے خاص کر دی گئی، یعنی اب گویا ترتیب یہ قرار پائی کہ نبی ان کے اندر آئیں گے اور نبیوں کی قیادت میں یہ بحیثیت امت، بحیثیت جماعت دنیا کی ہدایت کا سامان کریں گے۔ اس کو میں نے بیان کیا ہے، بالکل اسی طرح منتخب کیے گئے جس طرح اللہ تعالیٰ بنی آدم میں سے بعض ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں انہیں عطا کی گئیں وہ بھی طبعاً اس میں شامل سمجھی جانی چاہیے، یعنی نعمتیں اور بھی دی گئیں اور ان نعمتوں کا آگے ذکر آئے گا، لیکن وہ اصل میں اسی منصب کے تقاضے سے ہیں، یعنی اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری کی پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل آئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مشن کے لیے ان کو نکال لیا اور وہ ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں کوئی سامان زندگی نہیں تھا، تو پھر من و سلویٰ بھی نازل ہوئے، پھر پتھروں سے پانی کے چشمے بھی بہہ نکلے، اور اسی طریقے سے دوسری نعمتوں کو قیاس کر لیجئے، لیکن وہ سب اس منصب کے توابع میں سے، وہ بھی طبعاً اس میں شامل سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ در حقیقت اسی منصب کے لیے ان کے انتخاب کا نتیجہ تھی۔ تو یہاں نعمت کا لفظ اس معنی میں آیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا پہلو ہے جس کو یہاں بیان کیا کہ نعمت التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ یہ جو میں نے تم پر کی ہے، ظاہر ہے کہ جب کہا میری نعمت تو کافی تھا، تو یہ میری نعمت اور جو میں نے تم پر کی، یہ الفاظ کیوں اس طریقے سے آئے ہیں؟ میں نے اس پر لکھا ہے کہ یہ الفاظ یہود کو ان کی اس حماقت پر متنبع کرنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ اس نعمت کو اپنے پروردگار کی عنایت سمجھنے کے بجائے اپنے ذاتی اور خاندانی استحقاق کا ثمرہ سمجھتے تھے، یعنی یہ اللہ کی عنایت تھی، اس کا انتخاب تھا۔ اللہ کے نبیوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ وہ یہ خیال کریں کہ یہ جو کچھ ہم کو مرتبہ اور مقام ملا ہے اور جس منصب پر ہمیں فائز کیا ہے، یہ ہمارے کسی ذاتی استحقاق کا نتیجہ ہے، لیکن بدقسمتی سے قومی لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب یہود اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، قومی لحاظ سے بحیثیت مجموعی یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، چنانچہ اس کو ان الفاظ سے دور کیا ہے۔ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں
ایک عہد وہ ہے جو بنی اسرائیل نے باندھا، اس کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ایک وہ عہد جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے نتیجے میں باندھا، اس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ یعنی میرا وہ عہد، میں نے لکھا ہے، یعنی میرا وہ عہد جو میں نے تم سے اپنی شریعت کی پابندی اور اپنے آخری پیغمبر پر ایمان کے بارے میں لیا تھا۔ تورات کا اگر آپ مطالعہ کریں، بالخصوص کتاب استثناء جو حقیقت میں تورات ہے، تو جگہ جگہ یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شریعت دی ہے، جو ہدایت دی ہے، جو پیغام دیا ہے، جو دعوت ان کے سپرد کی ہے، اس کے بارے میں ان سے یہ عہد لیا ہے کہ تم اس کی پابندی کرو گے۔ یعنی یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس اہتمام کے ساتھ بتائی ہے، جیسے کہ تورات اس کو بیان کرتی ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ اور دوسرے کیا؟ دوسرے یہ کہ میرا آخری پیغمبر آئے گا۔ یہ بہت بڑی اسکیم تھی، یعنی اسکیم یہ تھی کہ یہ اس ہدایت کے علمبردار بن کے کھڑے ہوں گے۔ ایک عظیم روایت پشت پر وجود میں آ چکی ہوگی، تورات ان کے پاس ہوگی، زبور ان کے پاس ہوگی، انجیل ان کے پاس ہوگی، اور پھر توحید کا ایک عظیم مرکز بنا ہوا ہوگا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی تو ذریت ابراہیم کی دونوں شاخیں ایک ہی مشن پر متفق ہو جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں جو اصل معبد ہے اس کو مرکز بنا کر یہ مشترکہ جد و جہد کریں گے اور خدا کے دین کی حجت پوری کر دیں گے۔ یہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھی۔ چنانچہ اس کے لیے یہ عہد بھی ان سے لیا گیا کہ جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے، جب بنی اسماعیل بھی شریک کیے جائیں گے، تو تم اس موقع کے اوپر، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، تم مدد کرو گے، تم توقیر کرو گے، تم ان کی عظمت کا اعتراف کرو گے، اور تم اس ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھو گے۔ سب سے پہلے تم ہی اس پر ایمان لینے والے بنو گے۔ یہ چیز تھی جس کا تقاضا کیا گیا۔ تو یہ عہد جو لیا گیا تھا، یعنی آخری پیغمبر پر ایمان کے بارے میں، اس کا ذکر ہوا ہے تورات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس عہد کا ذکر استثناء میں اس طرح ہوا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے، بنی اسماعیل کی طرف اشارہ ہے، میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح یہ بات بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست یہ یوں بیان ہوئی کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ تورات کے یہی الفاظ ہیں جن کے مصداق کی حیثیت سے جب قرآن نازل ہوا تو گویا یہ اللہ کا کلام تھا جو محمد الرسول اللہ کے منہ میں ڈالا گیا، اور جب یہ صادر ہوا تو اس کی ہر سورہ اللہ کے نام سے اس کی اتھارٹی پر پیش کی گئی، اور یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ اسی اتھارٹی کا بیان ہے۔ یعنی اس میں عام طور پر تو لوگوں نے، جیسے کہ پیچھے میں بیان کر چکا، ابدو کا فعل مقدر مانا ہے، لیکن حقیقت میں اگر اس ساری پیشین گوئی کو آپ نگاہ میں رکھیں، قرآن مجید کی تصریحات بھی سامنے ہوں، تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا یہ اکرہوا الناس کا فعل مقدر ہے، یعنی میرے نام سے، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، لوگوں کو پڑھ کر سناؤ۔ تو اس چیز کا بھی حوالہ دیا گیا تھا یہاں۔ یہ عہد ہے جس کے بارے میں یہاں یہ فرمایا ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے عہد کو پورا کرو۔ اور وہ عہد جو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا وہ یہ تھا کہ وہ ان کو سرفرازی عطا فرمائے گا، یہ دنیا کی امامت کے منصب پر ہوں گے، ان کے لیے دنیا کی نعمتیں ہوں گی۔ اس کا پھر بہت تفصیل سے ذکر آئے گا آگے، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عہد پورا کا پورا، یعنی دونوں پہلوؤں سے کس شان کے ساتھ کتاب استثناء میں بیان ہوا ہے۔ اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اصل الفاظ ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ رہبت کا لفظ اس میں جو فَارْهَبُونَ ہے تو وہ در حقیقت رہبت ہے۔ رہبت کا لفظ لرزش اور کپکپی کی اس حالت کے لیے آتا ہے جو کسی کی عظمت و جلالت کے تصور سے آدمی کے دل پر طاری ہوتی ہے۔
یعنی عظمت و جلالت اس مقام پر ہو کہ جہاں آدمی کانپ اٹھے۔ تو لرزش اور کپکپی کی اس حالت کے لیے آتا ہے جو کسی کی عظمت و جلالت کے تصور سے آدمی کے دل پر طاری ہوتی ہے۔ اس جملے میں مفعول مقدم بھی ہے یا اور فعل کے بعد اسے دہرایا بھی گیا ہے، یعنی فرحبونی پہلے بھی موجود ہے اور پھر دہرایا بھی گیا ہے۔ اسی طرح فعل پر حرف فے بھی آیا ہے، فرحبون، یعنی یا رہبون نہیں کہا، فرحبون کہا ہے۔ اسی طرح فعل پر حرف فے بھی ہے، جس سے اما اور اس کی جزا کا مفہوم اس میں پیدا ہو گیا ہے، یعنی مطلب یہ بن گیا ہے اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تو تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اس میں بڑی تاکید ہو جاتی ہے اس اسلوب میں۔ عربیت کی روح سے جملے کی تالیف میں یہ سب چیزیں اہتمام و اختصاص پر دلیل ہیں، یعنی اس سے خوب اہتمام ہو گیا بات کہنے کا اور بڑی خصوصیت سے بات بیان ہوئی۔ اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمام مصلحتوں اور اندیشوں سے قطع نظر کر کے تم پر صرف میری ہی عظمت و جلالت کا غلبہ ہونا چاہیے اور تمہیں صرف مجھ ہی سے ڈرنا چاہیے، یہ فرمایا ہے۔ یعنی یہ تقاضا ہے اس منصب کا جس پر تم کو فائز کیا گیا، اس شعور کا جو تمہیں دیا گیا، اس کتاب کا جو تمہاری طرف نازل کی گئی، ان صحائف کا جو تم پر آئے، اس سلسلہ نبوت کا جو تمہارے اندر جاری رہا، اور اب تمہیں ایک مرتبہ پھر ایک پیغمبر کے ذریعے سے ہدایت پہنچائی جا رہی ہے۔ اس کا تقاضا یہی ہے کہ مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہاں آگے کے جملے نے واضح کر دیا کس چیز پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے، جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو یہ دیکھیے اس سے واضح ہو گیا کہ بات شروع کرتے وقت جو یہ جملہ میں نے نکالا تھا وہ کس دلیل سے نکالا تھا، یعنی قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے، اس لیے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھی سے ڈرتے رہو اور اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ یعنی یہ قرآن آ گیا ہے اور یہ اسی وعدے کے مطابق آیا ہے جو وعدہ روز ازل کیا گیا تھا کہ میری ہدایت آتی رہے گی، یہ آ گیا ہے اور اب تمہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اور فرمایا کہ اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی آخری پیغمبر کے بارے میں تورات کی وہ پیشین گوئی جو یہود کے پاس تھی، جو تمہارے پاس ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ پیشین گوئی جو تورات میں ان کے پاس موجود تھی اور جسے قرآن نے سچی ثابت کر دیا۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ جب پیشین گوئی کی جاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، تو جب ان کا مصداق سامنے آتا ہے تو اس سے پیغمبر کی تصدیق ہوتی ہے، جسے قرآن نے سچی ثابت کر دیا۔ اور اس طرح یہ بات بھی ثابت کر دی کہ تورات فی الواقع اللہ پروردگار عالم ہی کی اتاری ہوئی کتاب ہے، یعنی تورات کے منزل من اللہ ہونے کی ایک اور قطعی دلیل سامنے آ گئی۔ مصدقا لما معکم کے جو الفاظ اصل میں آئے ہیں ان کا صحیح مفہوم یہی ہے، یعنی یہ اس پہلو سے فرمایا ہے کہ اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ میں نے لکھا ہے اصل میں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں افل کا مضاف الیہ مفرد ہے، یعنی اول الکافرین نہیں کہا، اول کافرین کہا ہے، اس لیے یہ تمییز کے مفہوم میں ہے۔ اس کی جگہ اگر اول الکافرین کا اسلوب اختیار کیا جاتا تو اس کے معنی یہ ہو جاتے کہ منکروں میں تم سب سے پہلے لوگ نہ بنو، یعنی پھر مطلب یہ ہوتا اول کافرین کے اسلوب میں یہ بات پیش نظر نہیں رہتی کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرے منکر بھی پائے جاتے ہیں، یعنی اب یہاں کوئی دوسروں سے تقابل کا مضمون نہیں رہا۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ یثرب کی اس بستی میں تمہیں اس کتاب کے لیے پہلے مومن ہونا چاہیے تھا،
یعنی تم تو ایک تاریخ رکھتے تھے، تمہارا تو ایک پس منظر تھا، تمہارے پاس تو تورات تھی، تمہیں تو انبیاء علیہ السلام نے پابند کیا تھا، تمہارے پاس تو پیشین گوئیاں موجود تھی، اس وجہ سے کوئی بحث ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، تمہیں سب سے پہلے آگے بڑھ کر ایمان لانا چاہیے تھا۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ یثرب کی اس بستی میں تمہیں اس کتاب کے لیے پہلے مومن ہونا چاہیے تھا، نہ کہ سب سے پہلے منکر۔ یعنی ہوا کیا کہ یہ سعادت حاصل کرنے کی بجائے سب سے پہلے، سب سے آگے بڑھ کر انکار کرنے کے در پہ ہو گئے۔ لیکن افسوس کہ تم نے یہی دوسری صورت اپنے لیے پسند کی ہے، اس لیے اب بھی سنبھل جاؤ اور سب سے پہلے اس کتاب کے منکر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو۔ البیان کا نوٹ ہے، یعنی اپنے دنیوی مفادات کی خاطر خدا سے باندھے ہوئے سب عہد و پیمان مٹی میں نہ ملاؤ۔ ظاہر ہے کہ کیوں نہیں مان رہے تھے، حقیقت تو اپنی آخری صورت میں سامنے آ چکی تھی، دنیوی مفادات کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، اور تورات کے احکام و ہدایات کو ان مفادات پر قربان نہ کرو۔ آیت میں تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچنے کے جو الفاظ آئے ہیں، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ قیمت مل جائے تو بیچ سکتے ہو۔ اس میں نہیں کا تعلق اصل فعل سے ہے، یعنی نہ بیچو۔ اور تھوڑی قیمت کے الفاظ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ دین فروشی کا یہ کاروبار نہایت ذلیل طریقے سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے مقابلے میں اگر دنیا کے سارے خزانے بھی حاصل ہو جائیں تو وہ ایک متاع حقیری ہے۔ یعنی کسی کے پاس خدا کی آیتیں ہوں، کسی کو خدا نے اپنا کلام دیا ہو، کسی نے خدا کو اپنا سفیر بنایا ہو، کسی کو خدا نے یہ امامت بخشی ہو کہ وہ دنیا بھر کے سامنے خدا کی ہدایت کا علمبردار بن کے کھڑا ہوگا، اور جو یہ ہدایت اس کے پاس ہو، جو آیات اس کو دی گئی ہوں، جو کتاب اس کے حوالے کی گئی ہو، وہ اس کو یہ پوری دنیا لے کر بھی بیچے تو یہ تھوڑی ہی قیمت ہے۔ جملے میں اس طرح کی قیود سے کسی چیز کی شناخت کو واضح کرنے کا یہ اسلوب ہماری زبان میں بھی عام ہے، یعنی اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، بلکہ شناخت کا، یعنی یہ کتنی بری چیز ہے اس کا احساس دلانا مقصود ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرے ہی غضب سے بچو۔ پیچھے فرمایا تھا اور مجھی سے ڈرو، یہاں فرمایا اور میرے ہی غضب سے بچو۔ اس پر میں نے لکھا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ کے طریقے پر، یعنی پیچھے إِيَّايَ فَارْهَبُونِ تھا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ کے طریقے پر یہاں اصل الفاظ ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یعنی اصل ڈرنے کی چیز میرا غضب ہی ہے، مجھے ہر حال میں نرم نہ سمجھو۔ میرا غضب جب نازل ہوتا ہے تو اس وقت کوئی نہیں ہوتا جو اس سے چھڑانے کے لیے کھڑا ہو سکے۔ یہاں اور اس سے آگے کی ایک آیت میں رہبت، تقوی اور خشوع کے جو الفاظ آئے ہیں، یعنی آگے کی آیت کو بھی شامل کر لیجئے اور اس کو بھی، تو یہ 3 لفظ آئے ہیں، رہبت، تقوی اور خشوع۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان کی وضاحت فرمائی ہے، یعنی کیا فرق ہے ان میں۔ انہوں نے لکھا ہے یہ سب ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں۔ کسی کے عظمت و جلال کے تصور سے دل پر جو لرزش اور کپکپی طاری ہوتی ہے وہ رہبت ہے۔ اس لرزش اور کپکپی سے صاحب عظمت و جلال کے لیے دل میں، یعنی پہلے تو ایک کیفیت پیدا ہوئی نا لرزش کی، کپکپی کی دل کے اندر، پھر اس سے صاحب عظمت و جلال کے لیے دل میں جو عجز و فروتنی اور پستی و نیازمندی کی حالت پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی رد عمل ہوگا نا انسان کے باطن میں، وہ یہ ہوگا۔ اور طبیعت میں بے نیازی کی جگہ فقر کا، یعنی اپنی احتیاج کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کس طرح اور کس درجے میں اس پروردگار کا محتاج ہوں۔ اور گھمنڈ کی جگہ اخبات کا جو احساس ابھرتا ہے، یعنی انسان جھک جاتا ہے اندر سے، وہ خشوع ہے۔ اسی طرح اس صاحب عظمت و جلال کے قہر و غضب سے بچنے، اس کے مقرر کردہ حدود کی مخالفت سے احتراز اور اس کے احکام و ہدایات کی خلاف ورزی سے اجتناب و احتیاط کی جو بے چینی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے،
اور جو خلوت و جلوت ہر جگہ آدمی کو بیدار اور چوکنا رکھتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ کیا ہوا؟ یہ کہ آدمی پہ یہ احساس غلبہ پا گیا کہ مجھے اب اس صاحب عظمت و جلال کے قہر و غضب سے بچ کے رہنا ہے۔ اس نے اگر کوئی حدود مقرر کیے ہیں تو ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اس نے اگر کوئی حکم دے دیا ہے تو اس کی خلاف ورزی سے اجتناب کرنا ہے، مجھے محتاط زندگی بسر کرنی ہے۔ اسی کو پرہیزگار کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، جس کو اس مثال میں بتایا گیا تھا جو کعب احبار نے پیش کی تھی کہ کانٹوں بھرے راستے سے گزرتے ہوئے جیسے آدمی بچ بچ کر گزرتا ہے، تو یہ دنیا میں یہ رویہ اگر اختیار کیا جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ میرا ایک پروردگار ہے اور ایک دن مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں یہاں ہوں اور وہ صاحب عظمت و جلال ہستی ہے کہ لا یوسک و وساکہ احد ولا یعذب و عذابہ احد، تو اس کے نتیجے میں جو ایک ڈر، جو ایک خوف، جو ایک احتیاط پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں تقوی کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اشارہ ہے ان تصرفات کی طرف جو یہود میں تورات میں کر ڈالے تھے۔ یہ جو فرمایا نا کہ حق کو باطل میں نہ ملاؤ، یعنی دو چیزوں کو گڑبڑ نہ کرو، یہ اشارہ ہے ان تصرفات کی طرف جو یہود نے تورات میں کر ڈالے تھے اور جن سے ان حقائق پر پردہ ڈالنا مقصود تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ان کی قربان گاہ اور ان کے قبلے کا تعلق سرزمین عرب سے ثابت کرتے تھے۔ یعنی جو سب سے بڑا امتحان یہود کو پیش آیا وہ یہ تھا کہ یہ پیشین گوئی موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے عہد لے کر گئے تھے کہ میں بنی اسماعیل کو یہاں آباد کر رہا ہوں اور آخری پیغمبر کی بعثت ہوگی، دعا کی تھی انہوں نے اس کے لیے، حرم کو آباد کیا تھا، اور یہ چونکہ ان کو معلوم تھا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی عہد لیا، تو عہد بہد جب ان کے اندر عصبیت پیدا ہوئی تو سب سے بڑھ کر انہوں نے ان حقائق کو چھپانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس وقت بھی یہ حقیقت ہے کہ تورات میں جیسے کہ وہ ہے، اور چیزوں میں کچھ بہت تحریف یا اس نوعیت کا رد و بدل نہیں ہوا، اصل یہی باب ہے، اور یہ خاص طور پر ان جگہوں پر ہوا ہے کہ جہاں پر یہ اپنی تاریخ کو بیان کرتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے کیا کیا؟ جن حقائق پر پردہ ڈالا ان میں ایک چیز یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں آ کے قربانی کی تھی، قربانی اسماعیل کی کرنا چاہی تھی، قربانی مروہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں کتاب پیدائش میں مذکور تھیں، یعنی جو بائبل کی کتاب پیدائش ہے اس میں یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ان کی قربان گاہ اور ان کے قبلے کا تعلق، یعنی انہوں نے جو مسجد بنائی تھی اور جس کو پھر قبلہ قرار دیا تھا اپنی نمازوں کا، وہ بیت الحرام ہی تھا، تو یہ سرزمین عرب سے اس کا تعلق منقطع کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ بنیاد ختم ہو جائے جس پر آخری نبوت قائم ہوگی۔ اور اس طرح یہود کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق ایک قطعی حجت کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی یہود کے لیے یہ چیز بالکل ایک قطعی حجت تھی، اور یہ بالکل واضح تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، یہ ایک دوسری شاخ ہے، یہ اسماعیل کی اولاد ہیں، انہی کے بارے میں پیشین گوئی تھی۔ یہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ اس میں کسی استدلال کی ضرورت تھی، یہ بالکل ایک بدیہی حقیقت کے طور پر ان کے لیے ثبت کر دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے اس کو ملانے کی کوشش کی اور اس میں راستہ نکالنے کی صحیح کی۔ تو فرمایا کہ حق کو باطل میں نہ ملاؤ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ پچھلے جملے پر عطف ہے، یعنی جو پیچھے جملہ ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اسی پر عطف ہے، لیکن اس میں حرف لا کا اعادہ نہیں کیا گیا، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک ہی حقیقت کا بیان ہیں۔ یہود نے حق کو باطل میں ملانے کی جو کوشش کی، ان کا مقصود یہی کتمان حق تھا۔ وہ حق کو باطل میں اسی لیے ملاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کی پیشین گوئیوں کو خلط ملط کر کے لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیں۔ چنانچہ کتمان اس کے ساتھ
جڑا ہوا تھا، چھپانا، کتمان کا مطلب ہے حق کو چھپانا، یہ جس کو لا تکتم الحق میں بیان کیا ہے یہ وہی چیز ہے۔ تو اس میں لا کو ختم کر دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ایک مجموعی رویہ ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے حق کو چھپایا اور جس کے ذریعے سے انہوں نے التباس پیدا کیا اور جس طریقے سے صحیح بات کو غلط بات کے ساتھ گڈمٹ کر کے اصل حقیقت لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دی۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے، اس لیے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو اور میرے ہی غضب سے بچو، اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔